بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت سے پہلے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حج کیے تھے، مگر ہجرت کے بعد کچھ ایسے موانع اور رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں کہ آپ 9 سال تک حج نہ کر سکے۔ ان 9 سالوں میں آپ کی شبانہ روز جد و جہد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے سے لوگوں کو بھی مطلع کیا۔ جس نے بھی یہ خوشخبری سنی وہ آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا اور تمام مصروفیات ترک کر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مخلوق خدا کا ایک سیلاب امڑ آیا جس کو سواریاں میسر تھیں، وہ اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پر کارواں در کارواں مدینہ منورہ پہنچنے لگے، اور جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہر دلدار کی جانب گامزن ہوئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں حج کی سعادت سے بہرور ہونے کی خوشی میں سب کے چہرے دمک رہے تھے اور عقیدت و محبت کے انوار ان کی پیشانیوں سے جھلک رہے تھے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحابی حضرت جابر بیان فرماتے ہیں، فقادم المدینۃ بشر کثیر کلهم یلتمس ان یأتم برسول اللہ ویعمل مثل عملہ۔ حج کا اعلان سن کر بہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے۔ سب کی ایک ہی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کے معمولات کو اپنائیں۔ ذی-قعدہ کے اختتام میں 5 روز باقی تھے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدسیوں کی اس جماعت کے ہمراہ، جس میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی، مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جسے بیر علی بھی کہا جاتا ہے اس میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہی مقام اہل مدینہ کی میقات ہے جو مدینہ منورہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں آپ نے ایک رات گزاری، اگلے دن غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ نے نہایت قیمتی عطر آپ کی مانگ میں لگایا، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار کر ان سلی چادروں سے احرام باندھا۔ قربانی کے لیے جو ناکا ساتھ لے جا رہے تھے اس کی کوہان کے دائیں جانب چھری سے ہلکا سا نشان لگایا، پھر اونٹنی پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیدا نامی ایک بلند ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے نظر دوڑائی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہجوم خلائق کا یہی عالم تھا۔ بیدا پر کھڑے ہو کر آپ نے بآواز بلند تلبیہ کہا تاکہ سب لوگ سن لے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً تو ہی سزاوار حمد ہے، تو ہی نعمت بخشنے والا ہے اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیسا ولولہ انگیز نظارہ رہا ہوگا جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے ہوں گے اور 1,00,000 سے زائد انسان آپ کی آواز ملا کر بارگاہ رب العزت میں حاضری کا اعلان کر رہے ہوں گے، اور وہ شہنشاہ عرب و عجم جس کے لیے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھی، اس کے اپنے فقر کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور خستہ حال کجاوے میں بیٹھا تھا، اور کجاوے کے اندر جو کپڑا بچھایا گیا تھا وہ اس قدر معمولی تھا کہ اس کی قیمت 4 درہم سے بھی کم تھی۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، اے اللہ اس حج کو ایسا بنا کہ نہ اس میں ریا ہو اور نہ ہی فخر ہو۔ روانگی سے پہلے صدیق اکبر نے اپنا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان اپنا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک اونٹ پر باندھ دیا تھا، یعنی ایک اونٹ سامان کے لیے تیار کیا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ اونٹ اپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔
ارچ نامی جگہ پر پہنچ کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو صدیق اکبر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا غلام اونٹ کے بغیر ہی چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو کل رات کو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر کو سخت غصہ آیا اور یہ کہہ کر غلام کو مارنا شروع کر دیا کہ تجھ سے ایک اونٹ کی حفاظت نہ ہو سکی اور اس کو گم کر بیٹھے۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے غصے اور جلاہٹ سے محظوظ ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ذرا اس محرم یعنی حالت احرام والے کو تو دیکھو کہ حالت احرام میں کیا کر رہا ہے۔ حضرت فضالہ اسلمی کو پتہ چلا کہ جانے عالم کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پر لدا تھا وہ گم ہو گیا ہے، تو انہوں نے حلوے سے لبریز بڑا پیالہ لا کر پیش کیا۔ جانے عالم نے صدیق اکبر سے کہا ادھر آؤ ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ کھانا ہمارے لیے بھیج دیا ہے، غلام کو چھوڑو اور نرمی اختیار کرو کیونکہ حالات نہ تمہارے بس میں ہیں نہ ہمارے، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر بھی آ کر آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوان اسی گمشدہ اونٹ کی مہار تھامے حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ یہ اونٹ پیچھے رہ گیا تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ مجھے نظر آ گیا اور میں اسے پکڑ لایا۔ یہ حضرت صفوان کی ذمہ داری ہی یہ لگائی جاتی تھی کہ وہ قافلے میں پیچھے رہ جانے والی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ اسی دوران حضرت سعد اور ان کے صاحبزادے حضرت قیس سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا وہ اونٹ جس پر آپ نے وزن لادا ہوا تھا یعنی بار بردار اونٹ وہ گم ہو گیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں یہ سامان سے لدا ہوا اونٹ بطور نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کمال جائے صحابہ کرام کی بھی محبت الفت کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اور آپ پر اپنا مال نچھاور کرنے کے لیے کس انداز سے بےتاب رہا کرتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنی دیر میں صفوان بھی وہ اونٹ لے آئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبے سے متاثر تو ہوئے، خوش ہوئے، لیکن فرمایا کہ ہمارا اونٹ واقعی گم ہو گیا تھا مگر اب مل گیا ہے، اس لیے تم اپنا اونٹ واپس لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ کیسے خوش اتوار اور خوش نصیب لوگ تھے، اپنا سب کچھ آقا پر قربان کر دینے والے اور اس کے سلے میں دم بدم دعاؤں کے خزینے سمیٹنے والے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے، مکہ کے قریب ایک وادی ہے، وہاں پہنچے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا یہ وادی کون سی ہے؟ ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ وادی اسفان ہے یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وادی سے اپنے اپنے وقت میں ہود اور صالح بھی گزرے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا۔ دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پر سوار تھے۔ کس دور کی خبر ہے؟ ہزاروں سال پہلے کی۔ اللہ اکبر۔ دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پر سوار تھے، اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت رسی لپٹی ہوئی تھی اور احرام کی جو چادریں انہوں نے پہن رکھی تھی وہ بھی معمولی درجے کی اون سے بنی ہوئی تھی۔ دونوں یہیں سے تلبیہ کہتے ہوئے حج کے لیے گئے تھے۔ وادی ازرق سے گزرتے وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظرو، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ کانوں میں انگلیاں ڈالے بآواز بلند تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی کی گھاٹی سے اتر رہے ہیں۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس اون کے جبے میں ملبوس گنگریالے بالوں والے سرخ اونٹ پر سوار ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ان روایات میں
کأنی انظرو، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الفاظ بخاری شریف کے شارحین کو ان کی تفسیر کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات میں ڈال گئے ہیں۔ کأنی انظرو کا مطلب ہے جیسا کہ، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا وہ محدثین جو اس چیز کے قائل ہی نہیں ہوئے کہ آگے یعنی اگلے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں دیکھا جانا ممکن ہے، انہوں نے اس کی علیحدہ علیحدہ توجیحات پیش کی ہیں۔ وہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، پھر جو صحیح تفصیل کرنے والے ہیں اور صحیح وضاحت کرنے والے ہیں ان کی بھی بات آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ کأنی انظرو الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں محدثین کو کافی دقتیں پیش آئی ہیں۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ جانے تو عالم نے اس سے پہلے خواب میں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کو اس حالت میں دیکھا تھا، اسی منظر کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ رائے اس صورت میں درست ہو سکتی ہے جب اس بات کا کوئی ثبوت مل جائے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، حالانکہ ان روایات میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ پھر بعض محدثین نے یہ توجیہ کی ہے کہ جن انبیاء کو آپ نے دیکھا تھا وہ روحانی طور پر فی الواقع حج کے لیے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدس میں نماز کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یہ توجیہ ہے تو قرینے قیاس، مگر کأنی انظرو کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس صورت میں آپ یہ فرماتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہ فرماتے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی درجے کی اون سے بنے ہوئے لباس کو پہننا یہ بھی ناقابل فہم ہے۔ کچھ محدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاء اپنے اپنے وقت میں جو حج کرتے رہے ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مناظر کا مشاہدہ آبزرویشن کرایا گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کأنی انظرو الی، کأنی انظرو، اس لیے آپ نے کأنی انظرو فرمایا ہے۔ یہ توجیہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کو ماضی اور مستقبل کے مشاہدات یہ ہوتے رہتے ہیں، وہ آئندہ آنے والے واقعات جس طرح پیش آنے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کو بھی اسی طرح دیکھ لیتے ہیں۔ لہذا یہ توجیہ کأنی انظرو کہ ان کو ماضی کے واقعات کو آبزرو کرایا گیا، مشاہدات کرایا گیا، یہی توجیہ زیادہ قابل قبول نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ انبیاء کرام کے مشاہدات جو ہیں وہ ماضی اور حال میں ہوتے رہتے ہیں، جس طرح جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حال کا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھے، بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آہٹ کو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں سال پہلے سن لیا تھا۔ بعین ہی اسی طرح انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جو حج کیے تھے ان کا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال بعد مشاہدہ کر لیا ہو، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ماضی میں وہ گزرے ہوئے واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کأنی انظرو۔ اب یہ تو بات ہو گئی کأنی انظرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ میں یونس کو ان کے جبے میں ملبوس گنگریالے بالوں والے سرخ اونٹ پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ کأنی انظرو کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گزرے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مقام صرف میں تھوڑا قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جو افراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے انہیں چاہیے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔ یوں سمجھیں حج جو ہے وہ تین طرح کا ہے، ایک وہ جس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھولا جاتا ہے، ایک وہ عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا جاتا اور حج ساتھ کیا جاتا ہے، ایک وہ جس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر صرف اتنا ہی بتا دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو افراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے انہیں چاہیے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں، یعنی تمتع کر لیں۔
اور جن کے پاس جانور موجود ہے وہ احرام نہ کھولیں یعنی قران کر لیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس دور میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کرنی تھی، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آنا تھا، اس وجہ سے بعض صحابہ کرام کو اس حکم میں تردد ہوا کہ ہم تو شروع سے حج کی نیت کر کے چلے ہیں، پھر حج سے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ تذبذب پسند نہ آیا اور قدر غصے سے فرمایا افعلوا ما اقول لکم، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ صرف میں ہی حضرت عائشہ کا نماز پڑھنا موقوف ہو گیا، اس سے وہ بہت پریشان ہوئی، اور جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو رو پڑی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔ فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ عارضہ تو آدم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہے اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ اب عمرہ چھوڑ دو اور حج کا احرام باندھ کر حج کے تمام مناسک ادا کرو، صرف طواف کو طہارت تک مؤخر کر دو۔ سامعین و ناظرین، یہ حجۃ الوداع کی بات چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بالکل قریب ایک جگہ ذی طوا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر کے لیے وہیں ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کو اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے یہاں ٹھہرے اور جس کا جی چاہے مکہ چلا جائے۔ مطلب یہ کہ کچھ اگر پہلے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں اور کچھ بعد میں جانا چاہتے ہیں تو بعد میں چلے جائیں۔ اس رات کا بیشتر حصہ آپ نے ایک کھردری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہوئے گزارا۔ صبح دم غسل کیا، پھر ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو بروز اتوار مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ بتابی سے آپ کے منتظر تھے اور بنو ہاشم کے معصوم بچے گلیوں میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ کی سواری پر نظر پڑی تو سب کے چہرے دمک اٹھے، خصوصاً بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی، اور جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشیوں اور مسرتوں کو اس طرح دوبالا کر دیا کہ ناکہ پر بیٹھے ہی بیٹھے جھک کر کسی بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیتے اور کسی کو پیٹھ کے پیچھے، تھوڑی دیر بعد ان کو اتار دیتے اور دوسرے بچوں کو اٹھا کر آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ اللہ اکبر! رافت و شفقت کے ایسے روح پرور نظارے چشم فلک نے کہاں دیکھے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کتنا خوبصورت کہا تھا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ باب بنی شیبہ کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے اور بیت اللہ پر نظر پڑی تو دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و محابا، اے اللہ اپنے اس گھر کو مزید شرف و عظمت اور کرامت عطا فرما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے بوسہ دیا، طویل بوسہ۔ سامعین و ناظرین، اس سے آگے کیا واقعات رونما ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلے قسط میں